بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ آیت نمبر 94 اور اگلی چند آیات۔ حالت احرام میں جب کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے، محرم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو خشکی کے جانور ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہوتا ہے۔ چند چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک شکار کھیلنا۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ اتنا زیادہ یہ مورد یعنی پیش نہ آنے کے برابر ہے۔ اب حیوان آبادیاں زیادہ ہو گئی تو حیوان ویسے ہی کم نظر آتے ہیں، لیکن جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں کھانے پینے کے اعتبار سے جب کوئی جانور ایسا جو حلال ہے جس کو شکار کرنا نظر آتا تھا تو اس شکار کو جانے دینا یہ بڑی سخت آزمائش تھی، کیونکہ ویسے ہی کھانے پینے کی چیزیں کم ہوتی تھی۔ تو حالت احرام میں اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں صرف ترجمہ بیان کروں گا، اور کیونکہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ فقہی کتابوں میں موجود اور تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 94 یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو، یعنی وہ تمہارے قریب آ جائیں گے، تمہارے ہاتھ ان کو گرفت میں لے سکتے ہیں، تمہارے نیزے ان تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ تمہارا بہت جی چاہ رہا ہوگا لیکن خدا کے حکم کی وجہ سے تم نے نہیں کرنا، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ کون بالغیب اس سے ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ کوئی اس کے سامنے نہیں ہے کہ اس کو فوری پکڑے گا، فوری سزا دے گا، لیکن اس غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس سے ڈرتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں معاملہ یہی ہے، خدا بند عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری بات کو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے میری بات کو مانتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ کی اس حکم کی پرواہ نہیں کرے گا، منع کر دیے جانے کے بعد اس کے لیے عذاب ہے۔ 95 یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر قتل کر دے کسی جانور کو، یعنی شکار کر لے، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، تو جو جانور اس نے مارا ہے اس جیسا، اس کی برابری کا ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کرے گا، کفارہ دے گا۔ اس کی سزا یہ ہے، اگر کسی نے کوئی جانور قتل کیا ہے تو دیکھیں گے کہ یہ جو جانور مارا ہے اس نے،
اس کی طرح کا جانور، اس کی برابری کا جانور وہ قربانی کرے گا۔ اور کیسے پتہ چلے گا برابری والا جانور ہے؟ فرمایا یحکم بہ ذوا عدل منکم، 2 عادل انسان اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور دے دیا جائے تو یہ اس جانور کی برابری میں ہے کہ جو اس نے شکار کیا ہے۔ اور کہاں یہ قربانی دی جائے گی؟ ہدین بالغ الکعبۃ او خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی سرزمین پر اس کی قربانی دی جائے گی۔ ہدین یعنی وہ اسی جانور کو کہتے ہیں جو ہدیہ کیا جاتا ہے کعبہ کو۔ اور اگر کوئی ایسا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، او کفارۃ طعام مساکین، تو پھر وہ کفارہ کیا دے گا؟ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ عرض کیا کہ تفاصیل فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ او عدل ذلک صیاما، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر روزے رکھے گا۔ اس کا حساب بھی فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کیے کا وبال چکھے، یعنی اللہ کی جو نافرمانی اس نے جان بوجھ کر کی ہے اس کا وبال، اس کی سزا کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی ان احکام کے آنے سے پہلے اگر ایسا کیا تم نے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، آپ الفاظ دیکھیے، فرمایا جا رہا ہے کہ اور اگر کسی نے کوئی دوبارہ پلٹا اسی کی طرف، جو پہلے کر چکے ہو حکم آنے سے پہلے، وہ اللہ نے معاف کر دی، لیکن حکم آنے کے بعد بھی جو یہی حرکت دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، انتقام لینے والا، یعنی انتقام لینے پر غالب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سے انتقام کا ارادہ کرے تو آگے سے وہ زیادہ طاقتور ہو یا اس کے حامی ایسے ہو یا کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے انتقام لینے سے عاجز آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو حج کے احکام ہیں، پورا حج کا پروگرام، یہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو تربیت کرنے کے لیے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا اور اللہ نے جو کام کرنے کا کہا ہے انہیں کرنا، یہ عادت انسان کے اندر ڈالنے کے لیے حج ایک بہترین یعنی شاہکار کمال کا پروگرام ہے۔ لیکن افسوس ان پر کہ جو حج کے احکامات کی حکمتوں کو بغیر سمجھے دھڑا دھڑ حج بھی کرتے رہتے ہیں، عمرے بھی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیے معاف ہو رہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی جائے، نشانیاں بتائی گئی کہ اگر تم حج پر گئے ہو اور واپس آ رہے ہو، قبولیت حج کی، اس بات کی کیا نشانی ہے کہ تمہارا حج قبول ہوگا؟ اس بات کی کیا علامت ہے کہ تمہارا عمرہ قبول ہو گیا؟ علامات بتائی، ان میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ اگر حج سے واپس آنے کے بعد تمہاری زندگی بدلی ہے حج سے پہلے والی زندگی سے، یہ علامت ہے کہ تمہارا حج اللہ نے قبول کر، ورنہ تو امیر لوگوں کی موجیں اور غریب اللہ سے شکوے کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ مثلا کیا کہ امیر آدمی اپنے پیسے کی وجہ سے جو چاہے مرضی خرابیاں کرتا رہے اور بہترین پیکج لے کر مہنگے سے مہنگا وہاں بھی بہترین آرام آسائش میں رہ کے حج کر کے واپس آئے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کاموں کی طرف توجہ نہ کرے، تو یہ منع کیا گیا۔ اور لہذا قرآن میں سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ جب اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، کہ جو حج کے لیے جس نے حج پر جانا ہے، حج جس پر فرض ہو گیا وہ زاد راہ تیار کرے، سفر کا سامان تیار کرے، اور پھر خود ہی فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس سفر کا بہترین ساتھ رکھنے کی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ احرام کے کپڑے اچھی کوالٹی کے، تو سلیپر اچھی کوالٹی کے، تو
فلان شاپنگ ہو رہی ہے، حج کے بعد کیا پہننا ہے، پہلے کیا پہننا ہے، یہ بھر دیے بیگ شاپنگ کر کے. اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، حج کے سفر کا بہترین زاد راہ تقوی ہے. یعنی یہ کام آئے گا اس سفر، اگرچہ دوسرا سامان تمہارے پاس کم ہی کیوں نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ انتقام لینے پر غالب ہے. اللہ العلی العظیم.